السلام علیکم ناظرین۔ ڈریگنز کا نام سنتے ہی سب کے ذہنوں میں دیو قامت پرندے کا عکس ابھرتا ہے جو چمگادڑ کی طرح کالے رنگ کے خوفناک پر پھیلائے ہوئے ہوا میں اڑ رہا ہے۔ وقفے وقفے سے وہ اپنے منہ سے آگ کے شعلے اگلتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں بات آتی ہوگی کہ کیا ماضی میں ڈریگنز اس دنیا میں وجود رکھتے تھے یا پھر یہ صرف افسانی مخلوق ہے۔ تو ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم اس مہمے کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے اس چینل دنیا عجیب کو سبسکرائب کریں۔ ڈریگن یونانی لفظ سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہے تیز نظر والا۔ لاطینی زبان میں اس کا مطلب ڈریکو بن جاتا ہے، جس کا مطلب ہے بڑا اژدہا۔ ڈریگنز کا سب سے پہلا ذکر میسوپوٹامیا میں تقریباً 4000 قبل میں ملتا ہے۔ اس ڈریگن کا نام تیمک تھا اور وہ پانی میں رہنے والی ایک مادہ ڈریگن تھی جس کو بابل کے دیوتا مردوگ نے ہلاک کیا تھا۔ اس کا ذکر ہندوؤں کی کتاب رگ وید میں بھی ملتا ہے۔ اس میں ودرا نامی ایک ڈریگن کا ذکر ہے جو پانی میں رہتا تھا۔ قدیم یونانی تہذیب میں بھی اسی طرح کی ایک کہانی موجود ہے جس میں بہت ہی بڑے اژدہے نما مخلوق کا ذکر کیا گیا ہے جس کا نام تائفون تھا۔ یونانیوں کے مطابق وہ اتنا زیادہ طاقتور تھا کہ اس نے سب سے زیادہ طاقتور دیوتا زیوس کو اس کے مقام سے ہٹانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد زیوس اور ڈریگن کے درمیان ایک جنگ ہوئی جس میں زیوس نے تائفون یعنی ڈریگن کو ہلاک کر دیا۔ یونانیوں کے ہی مطابق ایک قدیم یونانی ہیرو ہرکیولیس نے بھی ایک ڈریگن کو ہلاک کیا تھا جس کا نام ہائیڈرا تھا۔ ان تمام کہانیوں میں ڈریگن کو ایک ویلن کے طور دکھایا گیا ہے، لیکن چین وہ واحد تہذیب ہے جہاں ڈریگن کو ایک مقدس حیثیت حاصل ہے اور ہر سال 7 جون کو چائنا میں ڈریگن فیسٹیول بھی منایا جاتا ہے۔ اب حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ مخلوق سچ میں اس دنیا میں موجود تھے یا پھر یہ لوگوں کا افسانہ ہے؟ تو سائنٹسٹ ڈریگنز کے وجود کو بالکل نہیں مانتے کیونکہ انہیں آج تک نہ کوئی ثبوت ملا ہے، نہ کوئی ایسی چیز جس سے وہ اندازہ لگا سکیں کہ یہ واقعی یہ مخلوق اس دنیا میں وجود رکھتا تھا۔ تو سائنٹسٹ اس کو لوگوں کا خیالی پلاؤ سمجھتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کا کیا کہنا ہے ڈریگنز کے بارے میں؟ کیا وہ واقعی میں وجود رکھتے تھے یا صرف افسانی باتیں ہیں؟ ہمیں نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ہمارا پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔